بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب اول مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد باب نمبر دوم ہے ایمانیات و عبادات، یعنی اس میں دو چیزیں بیان ہوں گی، ایمان کے حوالے سے اور عبادات کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے ایمانیات کا تذکرہ کیا ہے۔ ایمانیات میں سے جو سب سے پہلی چیز جو ذکر کی گئی ہے وہ ہے ملائکہ یعنی فرشتے۔ تو فرشتوں کے حوالے سے اس سبق میں بیان ہوگا۔ تو ملائکہ جمع ہے ملکن کی، جس کا معنی ہے فرشتہ، جو کہ آپ 9th کلاس میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ ملائکہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ نوری مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، یعنی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی پابندی کرتے ہیں، جو بھی ان کو حکم دیا جاتا ہے انہوں نے کرنا ہی ہوتا ہے۔ اور بشری صفات یعنی انسانی صفات جیسے کھانا پینا، سونا، جاگنا اور ہر طرح کی غلطی اور خطا وغیرہ سے پاک ہیں۔ تو انسان یہ ساری چیزوں کا محتاج ہوتا ہے، کھانے پینے کا، سونے جاگنے کا، اور یہ ساری ان چیزوں کا محتاج ہوتا ہے۔ اور اسی طرح غلطی، یہ انسان کو اللہ رب العزت نے جب پیدا کیا تو اس کے اندر غلطی کرنے کی بھی حص رکھی ہے، غلطی کرنے کی بھی طاقت دی ہے، اور گناہ کرنے کی بھی۔ آگے انسان کا اپنا فیصلہ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ تو فرشتے غلطی اور خطا وغیرہ سے پاک ہیں۔ فرشتے مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں۔ فرشتوں کی تخلیق کا مقصد عبادت اور اطاعت الہی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، کہ وہ دن اور رات تسبیح بیان کرتے ہیں اور سستی نہیں کرتے۔ فرشتوں کی تخلیق نور سے کی گئی ہے، جس طرح جنات کی تخلیق آگ سے اور انسان کی تخلیق مٹی سے کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، اور ہر مخلوقات کو الگ الگ چیز سے پیدا فرمایا۔ تو فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا، اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا فرمایا۔ فرشتوں پر ایمان لانا اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ پر، آخرت کے دن پر، رسولوں پر اور کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح فرشتوں پر ایمان لانا بھی بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم کے فیصلے سے فرشتوں کو آگاہ کرنے کا ذکر فرمایا ہے کہ میں آدم علیہ السلام اور ان کی نسل کو آگے پیدا فرمانے والا ہوں۔ تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کائنات کے مختلف امور، مختلف کام سر انجام دیتے ہیں۔ جیسے مختلف غزوات میں فرشتوں کا نزول اس لیے ہوا کہ مومن شکستہ دل نہ ہوں، پریشان نہ ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت میں مادیت پرستی کے خدشات کا اظہار فرمایا ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی تو لوگ اپنی اصل جو ان کا کام ہے، اصل کام کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگ جائیں گے۔ فرشتوں کی نورانی تخلیق مادیت پسند طبقے کے لیے دعوت فکر ہے کہ تم غیب یعنی آخرت پر ایمان کا انکار کر رہے ہو۔ تمہاری دنیوی زندگی میں بھی ہر روز کے امور میں فرشتے غیبی طور پر امور سر انجام دے رہے ہیں، لہٰذا یقین رکھیں کہ قیامت بھی ایک دن آئے گی۔ اس کے بعد ہے فرشتے اور ان کی ذمہ داریاں۔ فرشتوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اگر فرشتوں کو پیدا کیا ہے تو ان کو ذمہ داریاں بھی دی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مختلف ذمہ داریاں سونپ رکھی ہیں۔ مشہور فرشتوں میں کرامن کاتبین ہے، جو انسان کے ساتھ ہر وقت موجود رہتے ہیں اور انسان کا نامہ اعمال لکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ تو یہ دو ہی فرشتے نہیں ہیں جو ہر انسان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، بلکہ یہ مین اور مرکزی بڑے فرشتے ہیں جو باقیوں کو لیڈ کرتے ہیں، اور ان کے انڈر ایک پوری جماعت ہوتی ہے جو ان کی بات مانتے ہوئے اپنے کام سر انجام دیتے ہیں، یہ ان کے لیڈر ہیں۔ اور اسی طرح جو فرشتے قبر میں سوال کریں گے ان کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہیں، دو بڑے یہ ہیں اور ان کے انڈر ایک پوری جماعت ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام پر وحی لانے کی ذمہ داری حضرت جبریل علیہ السلام، مخلوق کے لیے رزق کی ذمہ داری حضرت میکائیل علیہ السلام، روح قبض کرنے کی ذمہ داری حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یہاں پہ بھی ہے کہ روح قبض کرنے کی ذمہ داری حضرت اسرائیل، یعنی یہ بڑے فرشتے ہیں، اور ان کے اندر ایک پوری جماعت ہے جن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ فلاں انسان کی روح قبض کرنی ہے، فلاں انسان کی فلاں جگہ پہ روح قبض کرنی ہے۔ تو قیامت کے لیے سور پھونکنے کی ذمہ داری، یعنی گویا کہ وہ ایک
طرح کا اعلان ہی ہوگا کہ بھئی قیامت کا وقت شروع ہو چکا ہے، تو اس کی ذمہ داری حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبریل علیہ السلام مختلف شکلوں میں حاضر ہوتے تھے۔ بعض اوقات ایک صحابی حضرت دحیہ کلبی، یہ نام بڑا توجہ طلب ہے، حضرت دحیہ کلبی نام یہ آپ نے لفظ بولنا ہے، اس کی شکل میں حاضر ہوتے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے انسانی شکل میں حاضر ہونے کا ایک واقعہ حدیث میں مذکور ہے، اس حدیث کو حدیث جبریل کہتے ہیں۔ اب حدیث جبریل کیا ہے؟ حدیث جبریل یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک صاحب ہمارے سامنے نمودار ہوئے جن کے کپڑے بہت سفید اور بال خوب سیاہ تھے، ان پر سفر کے کوئی آثار نہ تھے، اور ہم میں سے کوئی بھی انہیں پہچانتا بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے اور اپنے گھٹنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے ہاتھ اپنے زانوں پر رکھے اور 4 سوال کیے۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 اسلام، نمبر 3 احسان، اور نمبر 4 علامات قیامت کیا ہیں۔ تو یہ 4 سوال انہوں نے کیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان سے مراد، سب سے پہلے ایمان کا جواب دیا کہ ایمان سے مراد اللہ تعالیٰ، فرشتوں، آسمانی کتابوں، رسولوں، قیامت کے دن اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ وہی جو چیزیں بچپن میں یاد کروائی جاتی ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، یہ اسی کا ترجمہ ہے۔ اور اس کے بعد اسلام کے بارے میں بتایا کہ اسلام کلمہ شہادت، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج ادا کرنا ہے، یعنی ارکان اسلام جو 5 ہیں یہ انہی کا تذکرہ ہے۔ اور اس کے بعد احسان سے مراد اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرنا کہ گویا بندہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، یا کم از کم یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، اور یہ احسان ہے۔ یعنی انسان کا یہ ذہن ہونا چاہیے کہ جب میں عبادت کر رہا ہوں تو میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ ذہن نہیں بنتا تو پھر کم از کم یہ ذہن تو ضرور بننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں کیسے عبادت کر رہا ہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات کے بارے میں بتایا کہ جب یہ فلاں علامات ظاہر ہونے لگیں گی تو سمجھ لیجئے گا کہ اب قیامت بہت قریب ہے۔ جب وہ شخص چلا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبریل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھا رہے تھے۔ آگے حدیث جبریل سے تعلیم و تعلم کے درج ذیل آداب واضح ہوتے ہیں۔ تعلیم کہتے ہیں سکھانا، اور تعلم کہتے ہیں سیکھنا۔ تو سیکھنے اور سکھانے کے درج ذیل آداب واضح ہوتے ہیں۔ استاد کی خدمت میں صاف ستھرا لباس پہن کر حاضر ہونا۔ نمبر 2 کمرہ جماعت میں استاد کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا۔ نمبر 3 استاد کے سامنے ادب سے بیٹھنا۔ نمبر 4 واضح اور مختصر سوال کرنا، یعنی ایسا سوال کرنا کہ جو سمجھ میں بھی آ جائے اور وقت بھی ضائع نہ ہو۔ اور اس کے بعد استاد کی وضاحت کے بعد اگلا سوال کرنا، یعنی جب ایک سوال اور اس کا جواب اور اس کی وضاحت ہو جائے تو اس کے بعد پھر اگلا سوال کرنا، ایک سوال کے بعد ہی دوسرا سوال نہیں داغ دینا چاہیے۔ اور اس کے بعد ایسا سوال کرنا جس سے تمام طلباء کو فائدہ ہو، ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے جس سے ایسے ٹائم ضائع ہو۔ اس کے بعد تعلیم و تعلم میں دنیا کے ساتھ آخرت کو بھی پیش نظر رکھنا کہ بھئی آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہونا چاہیے۔ سوال کرنے پر استاد کا طالب علم کی حوصلہ افزائی کرنا، یعنی کوئی ایسا سوال جو اچھا ہو اور فائدہ مند بھی ہو تو اس پر استاد کو بھی چاہیے کہ وہ اس کے بچے کی حوصلہ افزائی کرے۔ واضح اور جامع جواب دینا، یعنی ایسا جواب دینا کہ جس کے الفاظ مختصر ہوں اور بات بھی سمجھ آ جائے۔ غیر ضروری سوالات اور استاد کا وقت ضائع کرنے سے اجتناب کرنا۔ تو ہمیں چاہیے کہ فرشتوں کے بارے میں اپنے دل میں عظمت کا احساس رکھیں اور اس بات کا پختہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ امور کائنات میں فرشتوں کا محتاج نہیں ہے۔ فرشتوں کو ان ذمہ داریوں پر مامور کرنا خود فرشتوں کے لیے اعزاز اور اطاعت خداوندی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اور اس کے بعد مشق ہے۔ مشق میں سب سے پہلے MCQs ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے MCQ فرشتوں کی تخلیق کا اولین مقصد، تو اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ نمبر 2 کرامن کاتبین کی ذمہ داری ہے، اس کا جواب ہے انسانی اعمال لکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو تخلیق کیا ہے، اس کا جواب ہے نور سے۔ منکر اور نکیر انسان کے پاس آتے ہیں قبر میں،
حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ذمہ داری ہے سور پھونکنا۔ اس کے بعد مختصر سوالات ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال، ملائکہ یعنی فرشتوں کا تعارف بیان کریں۔ جواب اس کا یہ ہے، ملائکہ جمع ہے ملکن کی، جس کا معنی ہے فرشتہ۔ تو ملائکہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ نوری مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں اور بشری صفات جیسے کھانا پینا، سونا جاگنا اور ہر طرح کی غلطی اور خطا وغیرہ سے پاک ہیں۔ فرشتے مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں۔ فرشتوں کی تخلیق کا مقصد عبادت اور اطاعت الہی ہے۔ یہاں تک اس کا جواب بن جائے گا۔ اور اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، فرشتوں کی تخلیق کب ہوئی؟ اس کا جواب، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا فرمایا۔ سوال نمبر 3 ہے، حضرت جبریل علیہ السلام کن کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے؟ اس کا جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبریل علیہ السلام مختلف شکلوں میں حاضر ہوتے تھے۔ بعض اوقات ایک صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں حاضر ہوتے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے انسانی شکل میں حاضر ہونے کا ایک واقعہ حدیث میں مذکور ہے۔ اس حدیث کو حدیث جبریل کہتے ہیں۔ تو یہاں تک اس کا جواب ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، فرشتوں کی 2 ذمہ داریاں لکھیں۔ جواب، فرشتوں کی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مختلف ذمہ داریاں سونپ رکھی ہیں۔ مشہور فرشتوں میں کرامن کاتبین ہیں جو انسان کے ساتھ ہر وقت موجود رہتے ہیں اور انسان کا نامہ اعمال لکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ جو فرشتے قبر میں سوال کریں گے ان کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ یوں بھی آپ کر سکتے ہیں، اور اس کا ایک دوسرا طریقہ ہے کہ فرشتوں کی 2 مختلف ذمہ داریاں درج ذیل ہیں، یہ لکھ کے آگے پھر مشہور فرشتوں میں کرامن کاتبین اور منکر نکیر، یہاں تک آپ کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، فرشتوں کی 2 خصوصیات لکھیں۔ جواب، فرشتوں کی 2 خصوصیات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا کیا ہے۔ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں۔ نمبر 2، فرشتے بشری صفات جیسے کھانا پینا، سونا جاگنا اور ہر طرح کی غلطی اور خطا وغیرہ سے پاک ہیں۔ تو یہ فرشتوں کی 2 خصوصیات ہو گئیں۔ اور اس کے بعد تفصیلی سوال ہے، حدیث جبریل علیہ السلام کے تناظر میں تعلیم و تعلم یعنی سکھانے اور سیکھنے کے آداب تحریر کریں۔ تو یہ چند آداب ہیں جو حدیث سے اخذ کیے گئے ہیں۔ تو حدیث کو یاد رکھنا بھی ساتھ بہت ضروری ہے، کیونکہ جس حدیث سے آداب اخذ کیے جا رہے ہیں تو اس کو بھی آپ نے اس کے جواب میں ایڈ کرنا ہے۔ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہاں سے آپ نے پوری حدیث لکھنی ہے، اور آخر میں حدیث پوری جب ہو جائے گی، جو تمہیں تمہارا دین سکھا رہے تھے، تو اس کے ساتھ آپ نے لکھ دینا ہے اس حدیث کو حدیث جبریل کہتے ہیں۔ آگے پھر جو اس کے آداب ہیں وہ آپ نے لکھنے ہیں۔ یہ مکمل لکھنے کے بعد یہ ایڈ کر دینا ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یا ان آداب کا خیال رکھتے ہوئے ہم بھی تعلیم و تعلم کے سلسلے کو جاری رکھیں۔ تو یہ آپ کا سبق تھا، سبق نمبر 1 باب نمبر 2 کا، یہ مکمل ہو چکا ہے۔ مختصر سوالات بھی، اس کی ریڈنگ بھی، اور جو اس کا تفصیلی سوال ہے اور MCQ، یہ ساری چیزیں مکمل ہو گئی ہیں، اس کو یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔